درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ آج 10ویں شب ہے، رمضان المبارک کی 10ویں رات ہے۔ یہ 10 رمضان المبارک کی تاریخ ہم سب کی ماں کہف امن و امان حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پاک وصال پاک کی تاریخ ہے۔ تو لہٰذا آج کی مبارک شب میں ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات مومنین کی ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر سلام کا مشہور ہے، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی عمر پاک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سیرت اور حسن صورت کو دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امین لقب سے مشہور تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہا کرتے، امین مانے امانت والا، امانت دار۔ اسی وجہ سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے لیے فاران کی چوٹی پر سب کو اکٹھا کیا، فاران کی چوٹی سے، تو اس وقت سرکار نے سب سے پوچھا تھا تو ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا تھا انت صادق الوعد الامین، کہ آپ تو صادق الوعد، وعدے کے سچے ہیں، اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ یہ سارے لوگوں نے کہا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سب لوگ آپ کو صادق الوعد یعنی کہ وعدے کا سچا، اور امین یعنی امانت دار کہا کرتے تھے۔ لہذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت کچھ دیا، اور ملک شام سرکار تشریف لے گئے تجارت کے غرض سے۔ پھر واپس وہاں جب پہنچے تو ایک خادم کو بھی ساتھ میں حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے سرکار نے قیام فرمایا، تو ایک راہب نکلا اور آنے کے بعد کہا، ان کو بلایا، خادم جو تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ نام بتایا تو کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں رکتا۔ 25 سال کی عمر پاک ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا تو کہا کہ جو کچھ میں نے توریت میں پڑھا ہے، جو کچھ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی صفتیں کیسی ہوں گی، ان کے عادت و اطوار کیسے ہوں گے، وہ سب میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ان سے فرمایا کہ ان کی خدمت کرتے رہنا، اور جب وہ وقت آ جائے کہ یہ اعلان نبوت کریں تو تم بھی ان پر ایمان لے آنا۔ پھر وہ واپس جب آئے، جب سرکار تشریف لانے لگے، سرکار کا قافلہ آ رہا تھا، آگے آگے سرکار تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر گھر کے اوپر چڑھ گئیں اور دیکھنے کے لیے۔ تو کیا جب تشریف لے آئے تو جو خادم ساتھ میں تھے ان سے پوچھا اور کہا حضرت خدیجہ نے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب وہ چل رہے تھے، سرکار کا نام پاک لیا کہ جب وہ چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس سائے میں سرکار چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے تو ابھی دیکھا ہے، میں پورے سفر یہ دیکھتا رہا ہوں، اور میں نے وہ باتیں دیکھی ہیں کہ عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عالم یہ تھا کہ پاک دامنی میں اور عفت میں وہ مشہور تھیں، اسی وجہ سے انہیں لوگ طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔
تو اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 شادی ہو چکی تھی، یعنی ایک پہلی شادی ہوئی تو ان سے 2 اولاد ہوئی، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی ہوئی ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ بہت سے رشتے آئے، بہت سے شرفائے مکہ نے رشتے بھیجے۔ حضرت خدیجہ چونکہ مالدار بھی تھیں، نیک سیرت بھی تھیں، نیک صورت بھی تھیں، اور تجارت کا مال بہت تھا، بہت پھیلا ہوا ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، مالدار گھرانے کی تھی، تو اس لیے بہت سے شرفائے مکہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا، مگر حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا۔ مگر خود ان کے دل میں آیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان سے نکاح کروں، تو انہوں نے یہ پیغام نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام سنا تو آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور شرفائے مکہ سے، اپنے خاندان بنو ہاشم کے معزز حضرات سے مشورہ کیا، سب نے اس رشتے کو مبارک کہا بہت مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد بہرحال وہ رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر پاک 40 سال کی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 25 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے جس ذات نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لے کر کے جو ذات آئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن وہاں رہ کر کے غار حرا میں، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں عبادت میں لگ جاتے تھے، عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پہاڑ کے اوپر کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ پھر جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، تو پھر اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات رہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہیں، نکاح کے بعد 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہیں۔ جب تک وہ باحیات رہیں سرکار نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے شہزادے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ جتنے شہزادے اور جتنی شہزادی ہیں سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بطن پاک سے ہیں، انہی کے بطن پاک سے ہیں، شکم پاک سے ہیں، یعنی سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ صرف ایک صاحبزادے حضرت خدیجہ سے نہیں ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے شہزادے اور ساری شہزادیاں سرکار دو عالم سے، یہاں تک کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی کے بطن پاک سے ہیں۔ تو وہ ذات والا صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ تو ایک بار جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ ایک برتن لے کر کے آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے، جب وہ یہاں آ جائیں تو آپ ان سے اللہ کا اور میرا سلام کہہ دیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہیں بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا گھر بنا دیا گیا ہے، جس میں نہ کسی طرح کا شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوگی۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہیں۔ ایک بار اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر خیر فرمایا، انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد پھر ان سے بہتر بیوی مجھے نہ ملی،
تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو مل گئی، یعنی اپنے بارے میں کہا، تو حضور نے فرمایا نہیں، حضرت خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہ ملی۔ حضرت خدیجہ نے جتنا ساتھ میرا دیا ہے، جس وقت سب مجھے جھٹلا رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ میری تائید کر رہی تھی، میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جس وقت سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا، اور جس وقت مجھے مال کی سخت ضرورت تھی بظاہر، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہی کا مال تھا جو مجھے کام آیا تھا۔ تو وہ فرمایا سرکار نے کہ ان سے بہتر بیوی نہ ملی۔ اس طرح سے ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ بکری کا بچہ ذبح فرمایا کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، جب وصال پاک کے بعد بھی۔ تو اتنی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اور ہجرت سے پہلے، مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے سے پہلے، مکہ شریف میں ہی رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک ہو گیا، اور اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے سرکار نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا۔ تو جنت المعلی شریف جو مکہ شریف کا قبرستان ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، قبر پاک میں خود اترے، اور اپنے دستے پاک سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر پاک میں اتارا۔ تو وہ ذات والا صفات حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے نالین پاک کا صدقہ مولا تبارک تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش بھی ہے، لہذا تبرک کا اہتمام ہے۔ دونوں بزرگوں کے نام سے انشاءاللہ فاتحہ کا اہتمام ہوگا۔ پہلے فاتحہ ہو جائے پھر اس کے بعد صلوات و سلام پڑھ لیں گے۔